अस्सलाम वालेकुम। सीएसएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस और उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ यूएसए, इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वाटरगेट स्कैंडल, ठीक हो गया। ये जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनका नाम था रिचर्ड निक्सन। उनका ये स्कैंडल है, ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। तो ये रिपीट होता है यूएस हिस्ट्री में, तो लाजमी आपको मालूम होना चाहिए, उसमें तो लाजमी पूछते हैं। तो मैं ये सीरीज़ बना रहा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसमें ये क्वेश्चन है, तो मैंने कहा इसको भी साथ में एड्रेस कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 है सीएसएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2017। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, appropriate separation of powers between the legislative, executive and judicial branches ensure effective check and balance and hence accountable public administration. Discuss the statement in the light of historic Watergate scandal which forced Nixon to resign as head of public bureaucracy. तो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम अंडरस्टैंड कर लें कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक हो गया, उसको चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि इसी के जरिए चेक एंड बैलेंस का कंसेप्ट ये कायम हुआ है। तो ये क्या होता है ये भी हमको मालूम होना चाहिए, उसको भी डिस्कस कर। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में कहा कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक हो, ये एक इफेक्टिव चेक एंड बैलेंस सिस्टम को कैसे ये कायम करता है, तो इसको आपने डिस्क्राइब करना है और साथ में आपने इस चीज को डिस्कस करना। डिस्कस द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ हिस्टोरिक वाटरगेट स्कैंडल विच फोर्स निक्सन टू रिजाइन एज हेड ऑफ पब्लिक वर्क। तो इस स्टेटमेंट को कह रहे हैं जो सेपरेशन ऑफ पावर वाला जो सिस्टम है, थ्योरी है, ये किस तरह इसने जो रिचर्ड निक्सन जो थे, प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने किस तरह उनको रिजाइन करने पर फोर्स किया था। तो चलें इसको एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर होता क्या है। सेपरेशन ऑफ पावर का बेसिक ये जो थ्योरी है, ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस रखी है तो आपको लाजमी तौर पर पता होगा कि पॉलिटिकल साइंस के ये इनका नाम है मोंटेस्क्यू। इन्होंने ये थ्योरी पेश की थी। इस थ्योरी में इन्होंने क्या चीज, उन्होंने कहा कि जो तीनों ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट क्योंकि 3 ब्रांचेस हर गवर्नमेंट की होती हैं। सबसे पहले एक तो जो इंतजाम होता है वहां का, एग्जेक्टिव जो होती है, पूरे मुल्क का निज़ाम उन्होंने चलाना होता है। उसके बाद एक होती है जुडिशरी, जो कि वो उन लोगों के आपस में तनाज़ा वगैरह हो जाए तो उनमें इंसाफ करती है, उनको इंसाफ फराहम करती है, उसको कहते हैं जुडिशरी, फैसला करना। और उस मुल्क का निज़ाम क्या होगा उसके ऊपर जो कानून बनाने वाले जो होते हैं अवामी नुमाइंदे, उनको कहते हैं लेजिस्लेटिव। वैसे डेमोक्रेसी में ये लेजिस्लेटिव होती है, ठीक हो गया। 3 ब्रांचें होती है हर गवर्नमेंट की। सबसे पहले कानून बनाने जो मुल्क में नाफिज होंगे और उनको नाफिज करने के लिए एग्जेक्टिव होती है, और अगर उनमें कोई तनाज़ा हो जाए या कानून में कोई मसला हो जाए तो जुडिशरी इसको सोल्व करती है। तो वो कहते हैं कि तीनों इन ब्रांचेस को आपस सेपरेट होना चाहिए, ठीक हो गया। इन तमाम तीनों के अपने अपने दायराकार होने चाहिए, उसी के अंदर रहते हुए ये अपना काम करेंगे, ये एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और अगर कोई ब्रांच जो है वो अपनी जो पावर्स को इलीगली यूज करना शुरू कर दे तो दूसरी जो दोनों ब्रांचेस है उसको कंट्रोल करेंगी, उसकी पावर को मेंटेन रखेंगी। तो वो किस तरह मेंटेन रखेंगी, तो उसके लिए बाकायदा एक इसका ग्राफ भी है। और इस जो थ्योरी थी इसको इन्होंने जो अमेरिका जब से बना है, उन्होंने इस थ्योरी को अमेरिका पर नाफिज किया है। वो कैसे किया है, जो होता है जो वहाँ की सियासी जो पार्टियां होती है वो जो अपनी लेजिस्लेशन बनाती हैं, लेजिस्लेटिव, वो होती है अवामी नुमाइंदों के ऊपर, ठीक है। वो किस तरह दोनों ब्रांचेस को कंट्रोल करती है और बाकी दोनों ब्रांचेस आपस में एक दूसरे को कैसे कंट्रोल करती हैं, वो भी आप सुन लें। जो अवामी नुमाइंदे होते हैं, ठीक हो, वो जो प्रेसिडेंट होता है वो एग्जेक्टिव का हेड होता है। वो उनको क्या करते हैं, वो उनको इम्पीच कर सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट कोई इलीगल एक्टिविटी करता है या उसमें कोई ना कोई बड़ा क्राइम कर देता है बहुत ज़्यादा, तो वो उसको इम्पीच कर सकते हैं। ये जो अवामी नुमाइंदे हैं मेजोरिटी के साथ इसको इम्पीच कर सकते हैं और इसको फारिग भी कर सकते हैं, उसको यहाँ तक कि उसको सज़ा भी दे सकते हैं। उसके अलावा सिर्फ इसी को नहीं दे सकते, अगर जुडिशरी भी अपनी दायराकार से बाहर निकल जाए या अपना काम सर अंजाम सही तरीके से ना दे, ठीक हो गया, तो इसको भी इम्पीच कर सकते हैं। इम्पीच तो नहीं कह सकते, लेकिन इसको भी बुला सकते हैं, उसका एहतसाब कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी उसकी कर सकते हैं। तो इस तरह लेजिस्लेटिव के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात होते हैं।
اس کے بعد آ جاتی ہے ایگزیکٹو. ایگزیکٹو کون ہوتا ہے؟ یہ پورے کا پورا جو نظام ہوتا ہے گورنمنٹ کا، سرکار کا، وہ تمام کا تمام ایگزیکٹو برانچ کے پاس ہوتا ہے. اور ایگزیکٹو کا ہیڈ کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے ہر ملک کے حساب سے ہوتا ہے. وہاں پر امریکہ میں کیونکہ ایگزیکٹو کا ہیڈ ہوتا ہے، وہاں کا پریزیڈنٹ، صدر ہوتا ہے. وہ صدر کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی جب پالیسی بن کر آتی تو اس کو اس کے سگنیچر کی ضرورت ہوتی ہے، یہ پاس کرتا ہے اس کو. اگر یہ اس کو پاس نہ کرے تو اس کو ویٹو کر سکتا ہے. تو اگر لیجسلیٹو دوبارہ میجورٹی کے ساتھ دونوں جو ہاؤسز ہیں وہاں سے اس کو اپروو کروا لیتی ہے تو اس ویٹو کے بجائے وہ اس کو ایکٹ پاس کروا سکتے ہیں. لیکن پھر بھی کہہ لیں کہ صدر کے پاس کافی زیادہ پاورز ہوتی ہیں. تو اسی طرح وہ جوڈیشری کی جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہیں اس کو بھی یہی فائنل کرتا ہے. اس کے سگنیچر ہوں گے تو جوڈیشری کے جو ججز ہوں گے ان کی اپوائنٹمنٹ ہوگی. اس کے بعد آ جائے جوڈیشری کی پاور. جوڈیشری کیا کرتی ہے؟ جوڈیشری ایسا کرتی ہے جو لیجسلیٹو کو اس طرح کنٹرول کرتی ہے، جو سیاسی نمائندے کوئی نہ کوئی قانون بناتے ہیں تو اس قانون کو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے ساتھ کنٹریری تو نہیں کر رہی، کسی قسم کا ان کے ساتھ تضاد تو نہیں ہے. اگر تضاد ہے تو وہ فوراً اس کو ہٹا دیتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ والا جو آپ نے ایکٹ پاس کیا یہ درست نہیں ہے، یہ آئین کے ساتھ ٹکرا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح وہ اس کو ختم کر سکتے ہیں، نہیں کسی آئین کو، کسی قانون کو. ٹھیک ہے، اس طرح جوڈیشری کے اس کے اوپر اختیارات ہوتے ہیں یا اس کو کنٹرول کرتی ہے. اس کے علاوہ یہ ایگزیکٹو کو جوڈیشری کیسے کنٹرول کرتی ہے؟ اگر ایگزیکٹو بھی کوئی ایسا کرائم کر دے یا کوئی ایسا کوئی جو انلیگل ایکٹیویٹی کر دے تو جوڈیشری اس کو بھی پوچھ سکتی ہے، اس کو بھی بلا سکتی ہے. تو اس طرح یہ تینوں ادارے ایک دوسرے کو صرف ان کی انلیگل ایکٹیویٹیز یا کوئی کسی کرائم کی وجہ سے ان کو اکاؤنٹیبل کر سکتی ہے. یہ نہیں کہ اگر کوئی لیگلی کوئی ٹھیک کام کر رہا ہے تو اس کو بھی ایک دوسرے کو وہ تنگ کر سکتے، ایسا نہیں ہوگا. جب وہ اپنی حدود سے باہر تجاوز کریں گے یا کوئی انلیگل ایکٹیویٹی کریں گے دین ہی وہ ان کو پوچھ سکتے ہیں کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. وہ اس طرح ان کو پریشرائز کر کے اس کو ٹھیک راستے پر لا سکتے ہیں، پلیٹ فارم پر. تو اگر آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی تو میری یوٹیوب پر باقاعدہ ایک ویڈیو ہے جس میں آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، سیپریشن آف پاورز ہوتا کیا ہے. تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں وہ ویڈیو کون سی ہے. اچھا، تو یہ کوئی انٹرنیٹ کے ایشوز آ رہے ہیں. آپ یوٹیوب پر جا کر سرچ کر لیں گے سیپریشن آف پاور ود CSS ود صدیق پیارا، ساتھ میں یہ لکھ دیں. یا پھر آپ جسٹ وہاں پر گوگل یوٹیوب میں میرے چینل پر جائیں گے نا، تو جو پولیٹیکل سائنس والا جو چینل ہے وہاں پر اس نیم سے آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی، ہاؤ ڈز دا سسٹم آف چیکس اینڈ بیلنسز ورک ان US پولیٹیکل سسٹم. تو اس سے کیا ہوگا، آپ کو سیپریشن آف پاور کا آئیڈیا ہو جائے گا. یہاں پر میں نے جسٹ سمپل سا اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہو گیا. Preservation of liberty and freedom of the people and accountability of administration, politicians and judges through each other. ٹھیک ہو گیا. سیپریشن آف پاور میں کیا ہوتا ہے کہ تینوں جو برانچز ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کو اکاؤنٹیبل بھی کر لیتی ہیں، ایک دوسرے کو اس کی حدود میں رکھتی ہیں. اس کے بعد یہ جو مونٹیسکو تھی، یہ ایک فرینچ جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے جنہوں نے یہ تھیوری دی تھی، امپلیمنٹڈ افیکٹولی ان USA. یہ والی جو تھیوری ہے یہ امریکہ میں یہ صرف لاگو، اس کے علاوہ اور کسی کنٹری میں اتنی واضح اس کی مثال نہیں ہے. ویسے ہے تو صحیح مگر صرف امریکہ میں زیادہ یہ مشہور ہے. واٹ از واٹر گیٹ اسکینڈل؟ واٹر گیٹ اسکینڈل کیا؟ امریکہ کے جو پریزیڈنٹ تھے رچرڈ نکسن، وہ تھے ریپبلکن پارٹی سے. وہ پہلے بھی وہ جیت چکے تھے، وہ پریزیڈنٹ رہے تھے. اس کے بعد پھر انہوں نے ری الیکشن ان کے بعد میں پھر ہوئے. تو انہوں نے کیونکہ وہ ایز اے ہیڈ آف گورنمنٹ رہے تھے، پریزیڈنٹ رہے تھے، ان کے تمام اداروں کے ساتھ، گورنمنٹ کی ایجنسیز کے ساتھ بھی اچھے تعلقات تھے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے FBI اور CIA کے جو آفیشلز تھے، ہائی رینکنگ آفیسر جو تھے، ان کو اپنے ساتھ ملایا. اور جب وہ ان کے کمپین کر رہے تھے اس وقت وہ گورنمنٹ میں تو نہیں تھے، نہ ہی وہ پریزیڈنٹ تھے، وہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ تھے. اور اس کی دوسری جو پارٹی تھی وہ بہت مشہور تھی، وہ تو ڈیموکریٹک پارٹی. انہوں نے کیا کیا، FBI اور CIA کے کچھ ایجنٹس کو اپنے ساتھ ملایا اور کچھ اور لوگوں کو. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں کی، ڈیموکریٹک پارٹی کا آفس تھا وہاں پر واٹر گیٹ کی بلڈنگ میں. آفٹر دا became واٹر سسٹم. اچھا، انہوں نے ڈیموکریٹک پارٹی کا جو ہیڈ آفس تھا وہ تھا واٹر گیٹ بلڈنگ ہے وہاں پر امریکہ میں.
اس لیے اس کو واٹر گیٹ اسکینڈل کہا جاتا ہے۔ اس بلڈنگ میں انہوں نے کیا کہ ان ایجنٹس کے تھرو وہاں پر وائر ٹیپنگ کے تھرو ان کی کالز کو ٹیپ کیا، ان کی کالز کی ریکارڈنگ کی اور دیکھا کہ وہ کیا ایکٹیویٹی کرنے والے، اس سے انہوں نے ان کی جو کمپین تھی اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ تو اس کے بعد جب رچرڈ نکسن کامیاب ہو گئے ان الیکشن سے، اس طرح کی انلیگل ایکٹیویٹیز کے بعد جب وہ پریزیڈنٹ بن گیا، تو اس کے بعد اس طرح ہوا کہ حادثاتی طور پر وہ جو اس کے ایجنٹس تھے، نمائندے تھے، وہ واٹر گیٹ بلڈنگ کے جو سیکیورٹی گارڈ تھا اس کے ہاتھ میں آ گئے۔ تو اس نے جب ان کو پکڑا تو یہ معاملہ پولیس تک چلا گیا، تو اس طرح یہ خبر بہت زیادہ پھیل گئی۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ معاملہ رچرڈ نکسن نے یا ریپبلکن پارٹی نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں، مگر جب اس بات کی تحقیق زیادہ بڑھنے لگی تو رچرڈ نکسن نے اس چیز کو روکنے کی کوشش کی کہ یہ جو انویسٹیگیشن ہے کسی طریقے سے رک جائے۔ تو اس کے علاوہ اس نے کوئی منی لانڈرنگ وغیرہ، ان کو جو پیمنٹ وغیرہ کی تھی، اس طرح اس سے بھی رچرڈ نکسن کے لنکس نکل آئے۔ تو جب وہ واضح ثبوت ملنے لگے، لیکن جو ایجنسیز ایف بی آئی ہو گئی، سی آئی اے، اتنی زیادہ اسٹرانگ اور ہائی پروفائل جو ایجنسیز ہیں، انہوں نے انویسٹیگیشن کرنے سے انکار کر دیا۔ تو پھر جوڈیشری میدان میں آئی اور ساتھ میں لیجسلیٹو آئی۔ جوڈیشری نے کہا کہ نہیں، اس کی ہم شفاف، جو ٹرانسپیرنٹ، جو اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، یہ کون لوگ ہیں، کیا اس کے واقعی میں رچرڈ نکسن کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اس کے بعد علاوہ میڈیا نے بہت زیادہ پریشر ڈالا، اور اس کے علاوہ جو اپوزیشن میں تھی جو ڈیموکریٹک پارٹی، انہوں نے بہت زیادہ فورس کیا ان کو کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے۔ تو جب واضح ثبوت ملنے لگے کہ جناب یہ تو رچرڈ نکسن اس کے پیچھے ہیں، تو رچرڈ نکسن کو معلوم، جب یقین ہو گیا کہ اب میری امپیچمنٹ شروع ہو جائے گی، تقریباً ہونے والی تھی ان کی جو پارلیمنٹ ہے، تو رچرڈ نکسن نے فوراً 1-2 دن پہلے جب ان کی اکاؤنٹیبلٹی شروع، استعفیٰ دے دیا، ریزائن دے دیا، کیونکہ ان کو معلوم ہو چکا جوڈیشری بھی اکاؤنٹیبلٹی پر تیار ہو گئی، اس کے علاوہ لیجسلیشن جو ہے پارلیمنٹ، وہ بھی اس کی امپیچمنٹ شروع کرنے والے۔ تو اس نے اپنی عزت بچاتے ہوئے ریزائن کر دیا، اور اس نے یہ جو پریزیڈنٹ شپ تھی اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس کو کہا جاتا ہے واٹر گیٹ اسکینڈل، یہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ اور اس کے علاوہ رچرڈ نکسن ہی وہ پہلے پرسن ہے اور آج تک جنہوں نے خود ریزائن کیا ہے۔ تو یہ بہت اچھا اقدام ہے۔ ٹھیک ہے انہوں نے انلیگل ایکٹیویٹیز کی سارا، مگر انہوں نے ریزائن بھی کیا، تو خوشی سے نہیں کیا، لیکن ان کو فورس کیا گیا۔ کس تھیوری کے تحت؟ جو چیک اینڈ بیلنس سسٹم ہے اور سپریشن آف پاور۔ سپریشن پاور سے کیا ہوتا ہے؟ چیک اینڈ بیلنس کو قائم رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا، ایک دوسرے کو ہم چیک کر سکتے ہیں اور بیلنس کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پریزیڈنٹ آپ بن چکے ہو، آپ کے پاس بہت زیادہ پاور ہے، تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے دوسرے ادارے موجود ہوتے ہیں۔ اگر جوڈیشری اپنی حدود سے باہر تجاوز کرے تو جو پریزیڈنٹ ہے، ایگزیکٹو ہے اور لیجسلیٹو، تو اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر لیجسلیٹو کوئی ایسا ایکٹ پاس کر دے جو کہ قانون، جو آئین ہے، اس سے کنٹریری کر رہا ہے، اس سے تضاد کر رہا ہے، یا اس کی بیسکس کے خلاف ہے، یا ہیومن رائٹس کے اگینسٹ ہے، اس طرح، تو اس کو جوڈیشری اس کو دیکھتی ہے، اور اس کے علاوہ پریزیڈنٹ بھی اس کو ویٹو کر سکتا ہے۔ اس طرح یہ تینوں ادارے آپس میں ایک دوسرے کو چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں، ٹھیک ہوگی۔ یہ سیپریشن آف پاور کا مین مقصد ہے۔ کائنڈلی اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ تک نیکسٹ ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔